فرمایا جب میں دلی آیا پلٹ کر کے تو پھر کوئی مجھے نہیں پہچانتا تھا اور میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا. میں دلی کے اندر جو ہے وہ مصروف رہا، اوراد و وظائف میں، عبادت میں مشغول رہا، استغراق کی، ذکر اذکار کی، اللہ کی محبت کی ایسی کیفیت مجھ پر طاری تھی کہ دل میرا سب کی طرف سے اچاٹ تھا. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں دلی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، دلی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، عافیت کی جگہ رہوں. تو میں نے اللہ سے دعا کی، مولا میری رہنمائی کر کہ میرا کوئی مقام ہو، کوئی ٹھکانہ اور دلی سے ہٹ کر ہو. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ گیاس پورا جاؤ، جسے گیاس پور بھی کہا جاتا ہے، گیاس پورا جاؤ، وہیں پر قیام کرو. فرماتے اس سے پہلے میں نے گیاس پور کبھی نہیں سنا تھا، گیاس پورا کا نام کبھی نہیں سنا تھا. اور فرماتے ایک دن میں اپنے دوست سے ملنے گیا، اس کے گھر پہ پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ گیاس پور گئے ہوئے ہیں. تو میں نے اس شخص کے دوسرے دوست کو کہا کہ یہ گیاس پور کدھر ہے مجھے بتاؤ. اور جب میں وہاں گیا تو پھر میں وہیں رہنے لگا. آج کل جہاں حضرت محبوب الہی کا مزار ہے، پہلے اس کا نام گیاس پور تھا، گیاس پورا تھا، بعد میں اب یہ بھی دلی میں شامل ہو گیا. بلکہ نظام الدین وہاں کیا گئے، ان کے قدم کی برکت سے وہ جو کنارے کا حصہ تھا آج وہ دلی کا قلب بن گیا، دلی کا دل بن گیا ہے، جس علاقے میں محبوب الہی آرام فرما رہے. اسی کو کہتے ہیں ولی کی کرامت کہ اگر وہ جنگل میں جاتا ہے تو جنگل کو منگل کر دیتا ہے. حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ گیاس پور میں رہنے لگے. کئی دن تک تو آپ ایسے ہی رہے. اس کے بعد پھر آپ نے خانقاہ بنائی. فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ میں اپنے پیر بابا فرید سے ملنے کے لیے گیا اور 7 مرتبہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا. اس طرح کل میں 10 مرتبہ اپنے پیر کی بارگاہ میں دلی سے اجودن کی سرزمین پر حاضر ہوا، یعنی پاک پٹن کی سرزمین پر. آج کل جو وہ اجودن جو پاک پٹن جو وہ تقسیم کے بعد پاکستان میں چلا گیا ہے، اس وقت تو وہ اکھنڈ بھارت کی وجہ سے ہندوستان ہی کے اندر تھا. بابا فرید فرماتے ہیں کہ مجھے خیال رہتا تھا کہ ہندوستان کی ولایت میں کسے دوں، کیونکہ بزرگان چشت کا حال تھا. ہندوستان کی ولایت غریب نواز کے ہاتھ میں تھی، ہندوستان کی ولایت غریب نواز کے ہاتھ میں تھی. غریب نواز نے اپنے وصال سے پہلے ہندوستان کی ولایت بابا قطب کو سونپی. پھر بابا قطب الدین بختیار کاکی نے ہندوستان کی ولایت بابا فرید الدین گنج شکر کو سونپی. پھر بابا فرید الدین گنج شکر کو خیال رہتا تھا اب ولایت ہند کا والی کون ہوگا، کس کو سونپی جائے گی. اور فرماتے میں سوچتا رہتا تھا کہ کس کو سونپوں. پھر مجھے اچانک میرے دل پر اللہ نے یہ بات ڈالی، ابھی رکو فرید، اس لیے کہ نظام الدین راستے میں ہے، ہندوستان کی ولایت کا حقدار وہی ہے. وہ کہا کہ میں تمہیں ہندوستان کی ولایت سونپتا ہوں، ہندوستان کے تم والی رہو گے. تو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھر بابا فرید کے بعد والی ہندوستان قرار دیا گیا. اور اللہ نے پھر وہ مقام اور وہ مرتبے عطا فرمائے حضرت نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء کو کہ آپ نے وہ کرامتوں کا صدور، وہ ظہور ہوا. آپ کی زندگی میں ادب بہت